میں معذرت آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روک رہا تھا کہ جو ذوالقرنین ہے ان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی روایات بھی گردش کر رہی ہیں آن لائن میڈیا میں. کچھ تو ایسے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے نا وہ مخلوق تھے ہی نہیں، وہ انسان تھے ہی نہیں، وہ تو فرشتہ ٹائپ تھے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ کسی نے کہا کہ بچے کا نام انہوں نے ذوالقرنین رکھا، انہوں نے کہا کہ انسانوں کے نام تھوڑے تھے جو تم نے فرشتوں کے نام رکھ لیے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ اس سے وہ آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹر گلیکٹیکل موومنٹس کرتے تھے، ہاں جی، ایک پورٹل سے دوسری پورٹل کی طرف جاتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور بہت سارا یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے اپنے گھوڑے سیاروں پہ باندھتے تھے. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، پلیز پہلے تو آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا ہم کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی ہسٹری کی طرف جائیں کہ قرآنک پرسپیکٹیو میں یا ہمارے اسلام کے اندر کہیں پہ کوئی ایسا موقف پایا جاتا ہے کہ یہ فرشتے تھے، انسان تھے ہی نہیں. دیکھیں آرات و ذوالقرنین کے بارے میں مختلف قسم کی ہمیں مل جاتی ہیں. اصل بات ہوتی ہے اتھینٹسٹی کی. تفسیر کی کتابوں میں بہت رتب و یابس موجود ہے، ٹھیک ہے. آپ ہاروت ماروت کے متعلق جو قرآنی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے ایسے قصے ہیں انسان جو ہے نا وہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں مطلب تفسیر کی کتابوں میں کیسے در آئے. اس لیے اصول تفسیر کا مادہ جب سبجیکٹ کمپائل ہوا، مدون ہوا، اور اس میں اسرائیلیات کی بحثیں آئیں تو پھر علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. اب جیسے دیکھیں تفسیر خازن ہے، اب لوگ تو لکھ دیتے ہیں امام خازن جو ہے نا، یہ جو تھے یہ بیسیکلی ایک لائبریرین تھے بغداد میں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں لائبریری میں بیٹھا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیوں نہ کوئی تفسیر لکھ دوں. اچھا، سب سے زیادہ اسرائیلی روایات ان کی تفسیر میں. اب وہ تفسیر عربی میں پبلش ہوتی ہے، مڈل ایجز کی ہے، قرون وسطیٰ کی ہے. کوئی دیکھے گا یار بیروت سے اتنے اچھے پیپر پہ پبلش ہوئی ہے، او امام خازن فلاں یہ وہ، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ خازن بیسیکلی تھے کون. اچھا، عالم نہیں تھے، ٹھیک ہے، مطلب لائبریرین تھے نا بیسیکلی. تو عربی ان کی اپنی مدر ٹنگ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات جو ہیں نا، جو ہمارے ہاں آئی ہیں تفاسیر کے اندر، اسرائیلی روایات، تو اس پہ باقاعدہ اصول تفسیر کے مادہ میں جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اسرائیلی روایات ہم نے کہا تھا پرنسپل اصل میں اہم ہے. اسرائیلی روایات جس طرح سے تفاسیر کی کتاب میں موجود ہیں، ساری تو آپ بھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، بہت ساری کو آپ جو ہے وہ اگل دیں گے، ٹھیک ہے. اب جیسے کعب الاحبار سے یہ روایت ہے، حضرت عمر نے بھی اس پہ تنقید کی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس پہ تنقید کی. کعب الاحبار بیسیکلی یہودی علماء میں سے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. کہ صخرہ جو ہے نا، یہ جو صخرہ ہے یہ اللہ کا عرش ہے، ادنا عرش ہے، یعنی اللہ کا ایک عرش اوپر آسمانوں میں ہے اور ایک زمین پہ ہے، اور یہ صخرہ ہے. اسی طرح کی اور مطلب بے سروپا قسم کی کہانیاں آپ کو مل جاتی ہیں. کچھ ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کے بارے میں، آج ہم دیکھیں گے. اسرائیلی روایات کے بارے میں ضابطہ یہ ہے، ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع نہیں کیا. دیکھیں یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے، یہ 3461 اللہ کے وسلم فرمایا وَحَدِّثُ عَنْ بنی اسرائیل وَلَا حَرَجْ، بنی اسرائیل سے بیان کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی تصدیق نہ کرو اور اس کی تکذیب نہ کرو. فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، کیونکہ اگر تصدیق کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی جھوٹ کی تصدیق کر دو، تکذیب کرو گے، جھٹلاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی سچ کو جھٹلا دو. تو بنی اسرائیل سے روایت لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ مطلب بنی اسرائیل سے نقل کرتے ہیں تو وہ دو قسم کی نقل ہے جو بنی اسرائیل سے کی جاتی ہے. ایک وہ جو کتاب میں موجود ہے بائبل میں، یعنی آج بھی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، بائبل پبلش ہو رہی ہے نا، آپ اردو میں بھی مل جاتی ہے. یہ تو وہ اسرائیلی روایت ہے کہ جس کی کوئی بنیاد موجود ہے، ٹھیک ہے، یا یہ وہ یہودی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد موجود ہے. بائبل تحریف شدہ ہو چکی، لیکن بہرحال بائبل کا ایک اسلوب بیان ہے، اس کو دیکھ کے آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں سچ جھوٹ کا، ٹھیک ہے. ایک وہ ہے کہ جو بائبل سے ہٹ کے بھی ہے، کس سے کہانیاں، اس کی کوئی سند نہیں. اب دیکھیں نا، کل جو مذہبی ذخیرہ ان کے پاس کیا ہے، اصلاً تو یہ بائبل ہے نا، جس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ یہ تحریف شدہ ہے. اس کے علاوہ تو قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ نے کچھ نازل کیا، لیکن جیسے ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ حدیث ہے، اسی طرح ان کے ہاں بائبل کے علاوہ بھی ہیں، جیسے تالمود ہے، یا اس طرح سے اور تاریخی ذخیرہ ہے.
اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو بائبل کا ہے، ٹھیک ہے. اگر بائبل کے بیان میں اور ان کے اس ہسٹری کے بیان میں کنٹراڈکشن ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ بائبل کے بیان کو کہیں گے کہ یہ ان کا بیان زیادہ اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اسرائیلی روایات بیان کرتے ہیں، مطلب مسلمانوں میں جو معروف تھے، وہب بن منبع، کعب الاحبار، تو ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کی ہر بات جو ہے نا وہ صحابہ نے نہیں لی، ان کو کرٹیسائز بھی کیا. سب سے بڑے جو ہے نا اسرائیلی روایات کو بیان کرنے والے ہمارے ہاں مطلب دین اسلام میں وہ کعب الاحبار ہیں. ان کا ہم آخر میں جا کے تذکرہ کریں گے. تو حضرت عمر نے ان پہ تنقید کی، اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان پہ تنقید کی. تو صحابہ اس طرح سے نہیں لیتے تھے، مطلب ان کے علم کی قدر کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ نہیں، یہ جس طرح سے رتب و یابس بیان کرتے ہیں ہم ہر چیز ان سے نہیں لے سکتے، ہمیں ایک چھلنی لگانی ہے. تو اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو چھلنی لگانی پڑے گی، اور وہ حدیث سے زیادہ سخت چھلنی لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے. اس کو مطلب کم از کم وہ عقل کے مطابق تو ہو، ٹھیک ہے، فہم کے مطابق تو ہو. تو یہ اہم بات ہے. تو یعنی کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی روایات جو آ جاتی ہیں وہ اکثر اسرائیلی روایات ہوتی ہیں. اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، اسرائیلی روایات ہوتی ہیں، وہ صحابہ سے نہیں ہوتی. اچھا. صحابہ سے نہیں ہوتی. اب جیسے دیکھیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ذخیرہ ہے، الدر المنصور، یہ علامہ سیوطی کی کتاب تفسیر ہے. یہ تفسیر بالماسور جسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی صحابہ اور تابعین کی تفسیر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. یہاں ہم کچھ روایات کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ امام حاکم سے انہوں نے روایت بیان کی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ابن مردویہ سے بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ طبہ جو ہے وہ لعین تھا کہ نہیں تھا، ملعون تھا کہ نہیں تھا. طبہ جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے. اچھا. اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھا کہ نہیں تھا. اچھا، ذوالقرنین کے بارے میں ایک سوال نہیں ہے، 3 سوال ہیں. اچھا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ نبی تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بادشاہ تھا کہ نہیں تھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ فرشتہ تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. 3 سوالات ہیں بیسیکلی. رائے سے تو ہم کوئی فیصلہ دے نہیں سکتے. ایک بات تو تقریباً طے ہے، اس میں تو کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ وہ بادشاہ تھا، اور یہ قرآن کا ظاہر باہر اسلوب یہی بات کہہ رہا ہے کہ بادشاہ وہ تھا، بادشاہ وہ تھا. اب بقیہ 2 جو سوالات رہ گئے، نبی اور فرشتہ، اس میں کچھ روایات اس کے نبی ہونے کے بارے میں ہیں جو آثار سے ہمیں ملتی ہیں، صحابہ اور تابعین کے آثار سے، اور کچھ روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی وہ نبی نہیں تھا. لیکن وہ روایات زیادہ قوی ہیں، اتھینٹک ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ وہ نبی نہیں تھا. جی، وہ زیادہ راجہ قول یہی ہے. راجہ قول یہی. تیسرا جو کویشچن ہے کہ وہ فرشتہ تھا کہ نہیں تھا، اس بارے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ اسرائیلی روایات ہے. اچھا. ایک بات تو یہ، یعنی کہ اسلام میں ایسے کچھ نہیں ہے. اسلام میں کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ایسا کچھ آیا ہے وہ اسرائیلی روایات سے آیا ہے، جیسے کعب الاحبار سے آیا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کی طرف ایسی کوئی بات جو ہے نا وہ مجھے صحیح سند سے ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، سارے اقوال ہم دیکھ لیتے ہیں. الدر المنصور ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے جی آثار صحابہ اور تابعین کا. ٹھیک. تو ایک بات تو یہ آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اس روایت کی اگر ہم سند کو دیکھ لیں، یعنی کہ اس کوشچن میں ڈائیو کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پسند نہیں کیا اس کا جواب دینا، تو ہمیں بھی اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. یعنی کہ اس سے محسوس ہو رہا ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے اس سٹوری کو بیان کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دیکھیں، یہ مستدرک حاکم ہے ہمارے سامنے. یہ مستدرک حاکم میں ہی یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں جانتا کہ طبہ نبی تھا کہ نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھا کہ نہیں. اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا، اور امام ذہبی نے بھی کہا کہ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے. مطلب یہ روایت کم از کم 2 علماء کہہ رہے ہیں کہ محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں کی. ٹھیک ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نبوت کی تصدیق نہیں کی تو ہمیں اس کو نبی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس کو نبی نہیں کہنا ایسے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو نبی نہیں کہنا چاہیے. ایک بات تو یہ بات ہے کہ راجہ قول یہی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے. ٹھیک ہے. راجہ قول کی کہ وہ نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے. جہاں تک بادشاہ ہے تو ہم نے کہا وہ تقریباً طے شدہ ہے.
ٹھیک ہے، ابھی ہم آتے ہیں کچھ اور روایات کی طرف کہ جو ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوا کہ کیا وہ نبی تھے، تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ میں نے تمہارے نبی سے یہ بات سنی ہے، ہوا عبد الناسہ اللہ فناسہ، یعنی حضرت علی نے بھی جو انداز رکھا وہ کیا تھا کہ وہ عبد تھے، ٹھیک ہے، ہوا عبد، انسان تھے، ایک بندے تھے اللہ کے، ٹھیک ہے، انسان تھے، فرشتہ، نیک انسان تھے، نیک انسان تھے۔ تو انہوں نے وہ بھی اس طرف نہیں گئے کہ وہ اس کو کہیں گے جی وہ نبی تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں کہ یہ روایت بہت اہم ہے، یہ کئی ایک کتابوں میں ہے۔ فتوح مصر میں اس کو ابن عبد الحکم نے بیان کیا، ابن منذر کی تفسیر ہے، اور ابن ابی حاتم کی بھی تفسیر ہے اسی نام سے، ابن الانباری نے مصائف میں بیان کیا، ابن ابی عاصم نے سنہ میں، ابن مردویہ نے بھی بیان کیا۔ ابن القوا نے سوال کیا حضرت علی سے ذوالقرنین کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ کیا وہ نبی تھے یا ملک تھے، فرشتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا لم یکن نبیا ولا ملکن، نہ وہ نبی تھے نہ وہ ملک تھے، نہ وہ نبی تھے نہ وہ فرشتے تھے، ولیکن کان عبدا صالحا، لیکن اللہ کے نیک بندے تھے، احب اللہ فاحبہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو محبوب بنایا، اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو اب حضرت علی سے یہ بات واضح طور پہ آ گئی، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ نبی بھی نہیں تھے، وہی بات جو ہم نے کہا کہ اللہ کے وسلم نے تو ایک کہا نا کہ میرے علم میں نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے واضح طور پہ آ گئی کہ وہ نبی نہیں تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھا، سن لیو، جی، ایک احتمال تو ہے، جی، لیکن کم از کم چلیں احتمال نہ بھی ہو تو ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا حضرت علی نے، انڈرسٹینڈنگ اپنی بیان کرنا، اب کم از کم حضرت علی کا قول تو ہمارے پاس آ گیا نا کہ وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے ملک ہونے کا بھی انکار کیا۔ اچھا، یہاں پہ شیخ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ جب ذوالقرنین کے بارے میں پڑھتے تھے تو ان کو ایسے ہی سوچتے تھے کہ جیسے انہوں نے کام کیے ہیں نا وہ کوئی انسان کر نہیں سکتا، وہ کوئی فرشتہ ہی ہے، اس لیے یہ سوچ میں آنا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے تو ایسی سوچ آتی ہے، وگرنہ تو نہیں آتی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ سوچ اصل میں آئی کہاں سے، اچھا، اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے الدین الخالص، ٹھیک ہے، یہ محمود سبکی کی کتاب ہے الدین الخالص، اس میں انہوں نے اسی روایت کے بارے میں کہا ہے یہ ذوالقرنین والی کہ اخرجہ البغوی و سفیان بن عیینہ فی جامعی بسند صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت علی یعنی وہی نا، حضرت علی سے سوال کیا گیا جی جی ذوالقرنین کے بارے میں کہ نبی تھے یا ملک تھے، تو انہوں نے کہا نہ نبی تھے نہ ملک تھے۔ یہ روایت جو ہے صحیح سند سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ فرشتے نہیں تھے۔ ہاں، حضرت علی سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اچھا، ہم نے کہا کہ صرف ہم نے سٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھنا، صرف قول کو نہیں دیکھنا، ہم تو یہ بتائیں گے کہ جی یہ قول اتھینٹک بھی ہے، ہاں، اصل بات اتھینٹک بھی ہے، اصل بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس میں کیا چیز ملتی ہے الدر المنصور کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ابن ابی حاتم جو ہے نا اور ابن مردویہ نے ابن عمر سے یہ بات نقل کی ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ نبی تھے، لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں یہ اصل میں، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے اسرائیلی روایات سے جو ہے وہ لیتے ہیں، اچھا، مطلب کچھ صحابہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اسرائیلی روایات جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یا کعب الاحبار سے جو ہے وہ استفادہ کیا، یا جیسے کچھ اصحاب نے جو ہے وہب بن منبع سے بھی استفادہ کیا، تو اس طرح سے، تو یہ ان میں سے ہیں، اس لیے ان کی روایت پہ زیادہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ روایت ہے یہ ابن ابی حاتم کی احوص بن حکیم سے ان ابیہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ذوالقرنین فقال هو ملک مسخ الارض بالاسباب۔ احوص بن حکیم نے اپنے والد سے بیان کیا، حکیم سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، ٹھیک ہے، کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کیا تھا، وہ ملک تھا، فرشتہ تھا، اچھا، فرشتہ تھا، اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، ہم نے کہا کہ اب آثار جو ہیں وہ ٹکرائیں گے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے آثار کون سے ہیں، تابعین کے کون سے آثار ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک طرف صحابہ کی بات ہے اور دوسری طرف تابعین کی بات ہے، دونوں کنٹراڈکٹ کریں گی، تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ صحابہ کی بات کو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ فرشتہ نہیں تھے۔ اب یہ جو احفظ بن حکیم ہیں یہ خود بھی تابعی ہیں، ان کے جو والد ہیں یہ بھی تابعی ہیں۔ اچھا ویسے احفظ بن حکیم جو ہے نا یہ بیسیکلی ان کے اوپر جرح بھی موجود ہے، مطلب یہ ضعیف راویوں میں سے ہیں۔ اچھا ضعیف راویوں میں سے ہیں۔ جیسے اگر ہم ان کا یہاں پہ ان کی بارے میں ان کی بایوگرافی جو ہے نا وہ ہم آپ کو دکھائیں، مثال کے طور پہ یہ آن لائن میں اس لیے کھولتا ہوں تاکہ جو لوگ آن لائن اس کو سرچ کرنا چاہیں سرچ کر لیں۔ یہ احفظ بن حکیم ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا رتبہ کیا ہے؟ ضعیف الحدیث ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویسے خود بھی ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں بھی تابعی، صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، اور صحابی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے۔ ہاں صحابی کا قول صحیح سند سے ثابت ہے، اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو تابعی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نقل کرے، جیسے یہ احفظ بن حکیم عن ابیہ، ان کے والد بھی تابعی ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ذوالقرنین کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو جب تابعی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نقل کرے اس کو مرسل روایت کہتے ہیں، درمیان میں ایک واسطہ گر گیا نا، تابعی تو اللہ کے رسول سے نہیں سن سکتا، وہ صحابی تو ہے نہیں، اس کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات نہیں ہے تو اس نے کیسے سن لیا، اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی، درمیان کا واسطہ کدھر گیا، کس نے سوال کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ تابعی کی بات جو ہے یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت جو ہے وہ محدثین کے نزدیک عام طور پہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے پاس کوئی مواد ہے نہیں تو ہم وہاں مرسل لے لیں، ٹھیک ہے، جہاں ہمارے پاس ایک رائے موجود ہے، کلیئر رائے موجود ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑ کے اور صحابی کی رائے کو چھوڑ کے ہم نے ایک تابعی کی رائے کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، تابعین کی رائے کی طرف ہم جائیں گے جب صحابہ کی آراء نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، درجہ بدلتا ہے نا، ہاں ترتیب یہی بنتی ہے نا، صحیح حدیث موجود ہے تو ہم صحابہ کی آراء کی طرف کیوں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کی آراء موجود ہے تو ہم تابعین کی آراء کی طرف کیوں جائیں گے، تو یہ بات ہے کہ یہ تابعی کی بیسیکلی جو ہے وہ رائے ہے۔ اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں دوسری بھی، خالد بن معدان الکلائی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوا، اچھا انداز وہی ہے، وہاں پہ بھی یہ ہے کہ سوال ہوا، یہاں پہ بھی سوال ہوا، خالد بن معدان الکلائی، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مالکن، وہی انداز ہے، مالکن مسخ الارض بالاسباب، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی انداز ہے کہ وہ فرشتہ تھا۔ خالد بن معدان الکلائی جو ہے نا یہ بھی، ابھی ہم جائیں گے کہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پورے ٹکڑے کیا مطلب ہے، یعنی کہ مالک مطلب زمین کے اندر چلا پھرا، ٹھیک ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب دیے تھا تو وہ فرشتہ لیکن زمین کے اوپر چلا پھرا، ٹھیک ہے، زمین میں آ کر رہا۔ اب خالد بن معدان الکلائی جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ بھی تابعی ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے نہیں سن سکتے، مرسل روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سند نہیں ہے، ہاں میں نے اس کے مصادر میں نے سارے کھولے ہیں لیکن کہیں پہ بھی مجھے اس کی سند ملی نہیں، ہو سکتا ہے کوئی عالم زیادہ تحقیق کرے اور اس کی سند نکال لے، تو جن لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا خالد بن معدان نے کہا، لیکن بھائی آپ سے لے کے خالد بن معدان تک سند کہاں پہ ہے، یعنی آپ 4 صدی ہجری میں یہ بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ سے لے کے خالد بن معدان تک سند کہاں ہے، تو وہ سند مجھے نہیں ملی، لیکن اگر وہ مل بھی جائے تو یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی بات جو ہے پھر وہی کہ وہ مرسل روایت والی بات ٹکرا رہی ہے صحابی کی بات سے، حضرت علی کی بات سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک۔ اچھا اس میں کوئی روایت جو ہے نا وہ اگر ہو سکتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی قدر بیان کرنے کے قابل، تو وہ یہ روایت ہے جو حضرت عمر کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ کسی کو کہہ رہا تھا یا ذوالقرنین، ایسے پکار رہا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، تم نے نبیوں کے نام تو رکھ لیے، فما بالکم اسماء الملائکہ، آپ فرشتوں کے ناموں کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو فرشتہ کہا، ذوالقرنین کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا حضرت عمر سے، یہ روایت بھی خالد بن معدان نے نقل کی ہے،
اچھا، خالد بن معدان الکلائی نے نقل کی ہے وہ تابعی، لیکن یہ جو تابعی ہے نا، اس تابعی کی حضرت عمر سے ملاقات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اگر ہم آپ کو دکھائیں، یہ ہم نے اس کا شجرہ نکالا تھا خالد بن معدان کا، ٹھیک ہے. راوی یہ ٹھیک ہے، ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اساتذہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آ کے، اب سارے اساتذہ آپ اس کے دیکھ لیں جن سے اس کی ملاقات ہوئی، جن صحابہ سے اس نے روایت کی ہے، حضرت عمر کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، ایک بات تو یہ، اس روایت کی سند بھی کیا ہے؟ منقطع ہے. اس روایت کی سند بھی منقطع ہے، یعنی اس روایت کا جو راوی ہے خالد، اس کی حضرت عمر سے ملاقات ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک بات بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر نے، لیکن درمیان میں واسطہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہاں صراحت سے کوئی بات نہیں بیان کی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بھی سند ضعیف ہے، پچھلی روایات بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں. ضعیف ہم ان کو اس لیے بھی کہیں گے کہ وہ صحابی کی صحیح قول سے ٹکرا رہے ہیں. اس کی تعبیر یا تشریح بعض اہل علم نے یوں بھی کی ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات نہیں کہی کہ بھائی وہ فرشتہ تھا، ٹھیک ہے. حضرت عمر نے تو صرف ایک سوالیہ انداز میں اسے تنبیہ کی ہے کہ تم نے نبیوں جیسے نام رکھ لیے، جیسے ابراہیم، یوسف، ہمارے یہاں نام عام ہوتے ہیں، داؤد، سلیمان، اب تم نے فرشتوں کے بھی نام رکھنا شروع کر دیے. تو حضرت عمر نے صرف اتنی بات کہی کہ ذوالقرنین فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے. جیسے جبریل جو ہے فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے. میکائیل فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہمارے یہاں بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں جبریل نام. تو حضرت عمر نے اس بات پہ تنبیہ کی کہ بھائی یہ فرشتوں والا نام تم انسانوں نے کیوں رکھ لیا؟ چلو نبیوں والے رکھ لیے، اس پہ اتفاق کر لیتے، فرشتوں والے نام نہ رکھو. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ ذوالقرنین کو فرشتہ، وہ ذوالقرنین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین بیسیکلی کیا ہے؟ فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، فرشتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو وہ نام عام انسانوں کو نہیں رکھنا چاہیے. اس سے صرف اتنی بات ثابت ہو رہی ہے، شخصیت کی طرف نہیں جا رہے، ٹائٹل کی طرف، ٹائٹل کی طرف جا رہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹائٹل جو ہے وہ تم اختیار نہ کرو. جیسے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو القاسم یعنی اپنی کنیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی نا، تو آپ نے کہا کہ بھائی میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو، ٹھیک ہے، میرے نام پہ نام رکھ لو، میری کنیت جیسی کنیت نہ رکھو. تو بہرحال یہ ایسی ہے جیسے آپ کہیں کہ جی جبریل نام نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، میکائیل، اسرائیل نام نہیں رکھنا چاہیے، اس قسم کی بات ہے.